إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ باتیں اس بارے میں کی تھی کہ انسانی عقل وہ مادی ترقی تو کر سکتی ہے، لیکن اسباب کے باہر کے درجے میں وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتی رہی ہے اور دھوکہ کھاتی رہے گی۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی چند باتیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہوں گی کہ دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سے کام ایسے ہیں جو انسان کر سکتا ہے اور کون کون سے کام ایسے ہیں جو انسان نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ کام جن کا تعلق مادی اسباب سے ہے، اور دوسرے وہ کام جن کا تعلق مادی اسباب سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہے۔ اور مادے سے مراد عام طور پہ عام فہم کے مطابق یہ ہے کہ کوئی چیز ظاہری اسباب اور ظاہری وسائل سے وجود میں آتی ہے، یہ مادہ ہے اور یہ اس کے ظاہری اسباب۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اندھیرے کمرے میں بلب جلائیں گے تو روشنی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر بلب اور اس کے پیچھے سے آنے والا کرنٹ وہ روشنی کا سبب ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سبزی لیں گے اور اس کو چھری سے کاٹیں گے تو سبزی کٹے گی۔ یہ مادے کا مادے سے تعلق ہے، ایک طرف سبزی ہے دوسری طرف چھری ہے، آپ نے چھری سے اس کو کاٹا، سبزی کٹ گئی۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی کو پیاس لگی ہے شدید قسم کی، اس کو اگر ٹھنڈا پانی پلایا جائے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ یہ مادہ ہے، سبب ہے جس نے اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی بھوکا ہے، اگر آپ اس کو مناسب خوراک دیں گے، کھانا دیں گے، وہ کھا لے گا تو اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ ایسے ہی ایک آدمی اسلام آباد سے لاہور جانا چاہتا ہے تو اس کے اسباب کو اختیار کرے گا، جائے گا، بس میں بیٹھے گا، گاڑی میں بیٹھے گا، کسی اور چیز میں بیٹھے گا، تو کچھ وقت کے بعد وہ لاہور پہنچ جائے گا۔ یہ سبب ہے، اس سبب کے بعد اس کا نتیجہ۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان کے درجات پر مختلف ہو جاتے ہیں، اسی مادے اور سبب کے ساتھ، لیکن انسان کی عقل کے مطابق اس کے درجات مختلف ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زمین کے اندر گندم بونے سے گندم پیدا ہوتی ہے،
تو یہاں پر جو مشیت الہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کو چھوڑنے کے بعد جو ظاہری چیز ہے وہ یہ کہ گندم اگر بوئے گا کوئی تو اس سے گندم نکلے گی، اور کوئی بھی آدمی دنیا میں کسی بھی جگہ گندم کے موسم میں گندم بوئے گا تو اس سے اس کو گندم حاصل ہوگی۔ یہ سبب ہے، گندم کا بونا سبب ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر پھر دوبارہ سے گندم اگنا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح سے دیگر جو چیزیں ہیں عام، مثلا ایک آدمی نے آگ جلائی، اس کے اندر گوشت ڈالا، تو وہ گوشت اپنے ایک حد تک جو ہے نا قابل استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ پک گیا ہے، جو انسانوں کے استعمال کے قابل ہے، یہ پک گیا ہے۔ لیکن اسی کو اگر تھوڑی دیر مزید چھوڑے گا تو وہ جل جائے گا، انسان کے استعمال سے نکل جائے گا۔ اب آگ کے اندر گوشت کو ڈالنے سے یہ جو نتیجہ قابل استعمال ہونا یا اس کے بعد خراب ہونا، جل جانا، یہ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، انتہائی عقل مند آدمی سے لے کر انتہائی فضول اور بیکار قسم کے آدمی کے ہاتھ تک، سب کے ہاتھ سے اس کا یہی نتیجہ ظاہر ہوگا، کوئی اور نتیجہ اس کا نہیں ہو سکتا، اور ہر آدمی اس نتیجے کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں اس کا نام ہے عادی امور، یعنی وہ چیزیں جو سب کے بس میں ہیں اور جو بالکل جو ہے نا وہ انسان کے جو ہے نا وہ عادت کے مطابق سب کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، سب اس کو کر سکتے ہیں، یہ امور عادیہ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ اسباب سے پیدا ہونے والے کاموں کا، اسباب کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے کاموں کا ہے، وہ ہے عجائبات۔ عجائبات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہمیں عجیب لگتی ہے، لیکن اگر دنیا میں کسی ایک آدمی نے وہ کام کیا ہے تو اسی طرح کی مہارت، اسی طرح کی تعلیم، اسی طرح کی تربیت پا کر دنیا کا کوئی اور انسان بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ اس کا نام ہے عجائبات۔ مثال کے طور پہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے بلب ایڈیسن نے ایجاد کیا، اس نے بڑی محنت کی، اس نے یہ تجربات کیے، اور ان تجربوں کے نتیجے میں اس نے ایک بلب بنا لیا جس کو کرنٹ دینے سے، بجلی کی رو دینے سے وہ جل پڑتا تھا۔ یہ کام ایک آدمی نے کیا، اس سے پہلے بلب نہیں تھا، اس سے پہلے کسی آدمی کا دماغ اس بلب کی ایجاد تک اور اس کو بنانے تک نہیں پہنچا تھا، اسے ایک نے بنا لیا۔ لیکن آج دنیا میں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کمپنیاں جن میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں وہ یہی بلب بنا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ ایک چیز جو ایک آدمی نے بنائی تھی انتہائی عجیب تھی اس وقت، لیکن آج وہ عجیب نہیں رہی، اس لیے کہ لاکھوں لوگوں نے اس کے فن کو سیکھا اور وہ آج بنا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی کروڑوں نہیں اربوں انسان ایسے ہیں جو بلب نہیں بنا سکتے۔ یہ عجائبات ہے۔ اسی طرح سے ایک گاڑی ہے، مثال کے طور پہ گاڑی جس نے بھی ایجاد کی، اس میں شروع کی گاڑی کیا تھی، پھر اس کی اگلی شکل کیا ہوئی، پھر اس کی اگلی شکل کیا ہوئی، ان ساری شکلوں سے گزرنے کے باوجود آج گاڑی کو ہم جس ترقی یافتہ شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ گاڑی کنٹرول کہیں سے ہو رہی ہے اور سڑک کے اوپر خود بخود چل رہی ہے، اس کو ٹریفک کے سگنل کا بھی پتہ چل رہا ہے، اس کو جو ہے وہ سامنے سے گزرنے والے کسی انسان کا، کسی جانور کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور وہ گاڑی جو ہے وہ کسی جگہ ضرورت کے مطابق رک بھی سکتی ہے، وہاں سے چل بھی سکتی ہے۔ ان سارے خواص کے ساتھ گاڑی جو ہے وہ وجود میں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن یہ معجزہ نہیں ہے۔ یہ گاڑی کیا ہے؟ ایک عجیب چیز ہے
کہ اگر ایک کمپنی نے یہ گاڑی بنائی ہے تو دوسری کمپنی والے بھی اسی طرح کی گاڑیاں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فضا میں اڑنا ایک عجیب بات ہے کہ ایک جہاز جو ہے سینکڑوں مسافروں کو لے کر وہ ہوا میں تیرتا چلا جا رہا ہے۔ جس آدمی نے پہلا طیارہ بنایا تھا وہ واقعی اس کی عقل نے بہت بڑا کام کیا، لیکن اس کے بعد ہزاروں لوگوں نے اسی طرح کے تجربات کیے جس طرح سے اس نے کیے تھے، اور اس سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ جہاز انہوں نے بنا لیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پہلا جہاز چند 100 کلومیٹر تک اڑ سکتا تھا تو آج کا جہاز ہزاروں کلومیٹر تک اڑ سکتا ہے۔ اگر اس وقت کا جہاز اس کی رفتار چند 100 کلومیٹر تھی تو آج ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے جہاز اڑ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ انسان کے بس سے باہر کی چیز نہیں ہے، یہ انسان کی بس کے اندر ہے اور مادے کے تابع ہے۔ چنانچہ ایک کمپنی جب ایک جہاز بناتی ہے تو دوسری اس سے مزید تجربات کر کے اس سے اچھا جہاز بنا لیتی ہے، اور اگلی کمپنی اس سے مزید ترقی کر کے کوئی اور چیز بنا لیتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ مادہ ہے۔ مادے کے اوپر انسان کی محنت ہے، انسان کی عقل ہے، اور اس کے بعد یہ چیز اس نے ایک نئی پیدا کر لی۔ اسی طرح سے دنیا میں اگر ہم اور مثالیں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بظاہر بہت عجیب اور بہت جو ہے نا وہ گہری لگتی ہیں، لیکن انسان کے تجربات سے دوسرے انسان اسی طرح کی چیز بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس ریکارڈنگ کے بعد آواز کے ساتھ، شکل و صورت کے ساتھ اس پوری کی پوری مجلس کو ہوا کے دوش پر پوری دنیا میں سنایا جا سکتا ہے، دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کی اور مادے کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ایک عام آدمی وہ اس کو نہیں سوچ سکتا کہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ سارا کام، کس طرح سے ایک آدمی کی شکل، اس کی صورت، اس کی آواز ساری کی ساری ایک ساتھ یکجا کر کے دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہر جگہ دکھائی جا سکتی ہے۔ یہ عام آدمی کے سوچنے یا اس کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن اس میدان میں بھی ہزاروں لوگ ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں۔ جس پہلے انسان نے یہ کام کیا تھا یہ واقعی بہت بڑا کام تھا، لیکن اس کے بعد جتنے لوگ آئے انہوں نے ان ساری چیزوں کو اسی طرح سے سیکھ کر اس کو مزید ترقی دی اور اس کو مزید آگے بڑھایا۔ تو ان چیزوں کا نام ہے عجائبات۔ یہ عجائبات ہیں۔ تو جو عادی امور ہیں، جو انسان کی عادت کے ساتھ تعلق ہے، وہ اور عجائبات میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ کہ ان دونوں کا تعلق مادے کے ساتھ ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ ہے، اور ظاہری اسباب جہاں پہ ختم ہو جائیں گے وہاں پہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے، اور جس چیز کے آگے انسان کی عقل دنگ رہ جائے اور اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے۔ تو اسباب سے آگے کا جو درجہ ہے یہ مشیت الہی کا درجہ ہے، کہ اس کے ظاہری اسباب ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ کرتا ہے۔ اس کا نام ہے معجزہ۔ بلکہ اس کو بھی اگر عام معجزہ آپ نہ کہیں تو وہ اس کے پھر آگے مختلف اس کے درجات ہیں، لیکن یہاں پر جہاں مشیت شروع ہوتی ہے وہاں پہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ اب ہوا میں اڑنے کے لحاظ سے آپ آج کے جہاز کو دیکھ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ لیں، دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ جہاز بھی اڑ رہا ہے، تخت بھی اڑ رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ جہاز کے اندر انجن ہے، جہاز کے اندر مشین ہے، جہاز کے اندر نظام ہے، وہ اس سارے کے ساتھ، اس مادے کے ساتھ، ان اسباب کے ساتھ وہ اڑ کے چلا جا رہا ہے۔
لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت میں کوئی مشین نہیں ہے، سیدھا سیدھا غالیچہ ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ کون اڑا رہا ہے، کس طرح اڑا رہا ہے، یہ مشیت الہی ہے جو اسباب سے باہر ہے۔ اسی طرح سے اگر عجائبات کو آپ دیکھیں تو جیسے آج کل کھلونے آ گئے ہیں، روبوٹ آ گئے ہیں، ایسے روبوٹ جو آپ کی بات کو سن سکتے ہیں، آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ کی بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے نا مختلف ممالک میں، ہوٹلوں میں، مختلف جگہوں پر روبوٹ یعنی مشینی انسان کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ مثلا ہوٹل میں ویٹر کی جگہ آپ کو روبوٹ ملیں گے۔ اچھا، گاڑیاں بنانے والی فیکٹریوں میں روبوٹ جو ہے وہ گاڑیاں جوڑ رہے ہیں، گاڑیاں بنا رہے ہیں، اور وہ مشین صبح سے شام تک جو ہے مسلسل جو ہے مشینی انسان کام کر رہا ہے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ معجزہ نہیں ہے، یہ عجائبات ہے، مادہ ہے۔ یہ مادہ ہے جس نے ترقی کی اور وہ اس کے ساتھ جو ہے چل رہا ہے، لیکن اس سے جو اگلا درجہ ہے مشیت کا، یہ یہاں سے آگے جو ہے معجزات شروع ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان نے اس طرح کے کھلونے بنا لیے، اس طرح کی چیزیں بنا لی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ان سب کا عصائے موسیٰ سے کوئی مماثلت ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو پھینک دیا، وہ اژدہا بن رہی ہے اور وہ چل رہی ہے، سب کے سامنے چل رہی ہے، سانپ ہے اور اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ سانپ ہے، لیکن اس کو پکڑا، دوبارہ سے لاٹھی ہے۔ اب یہ جو فرق ہے عجائبات کے درمیان، معجزات کے درمیان، یا مادے اور مشیت کے درمیان جو فرق ہے، یہ ہر انسان کے بس میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور بہت سی دفعہ جو انسان دھوکے کھا جاتا ہے اور کسی چیز سے جو ہے نا ان کو دھوکہ ہو جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس مادے اور اس کے اسباب کے فرق کو جو ہے نا وہ آگے نہیں سمجھتے، اور اس سے پھر انسانی عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر معجزے سے کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہی کام انسان بھی کر سکتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا ہوتا نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے اس پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہونے والے کام یا تو اسباب کے تحت ہیں یا اسباب کے بغیر ہیں، اور جو اسباب کے تحت ہوتے ہیں ان میں ایک وہ کام ہیں، وہ امور ہیں جو سب کر سکتے ہیں، ان کا نام امور عادیہ ہے، اور ایک وہ ہے جو انسانوں میں سے خاص لوگ اپنی تربیت کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے کر سکتے ہیں، اس کا نام عجائبات ہے، جو دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں انہی کی طرح کی تربیت سے، انہی کی طرح کی تعلیم حاصل کر کے۔ اور تیسرے جو کام ظاہر ہوتے ہیں وہ ہیں معجزات، جہاں پہ انسانوں کے اسباب اور انسانوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت وہاں سے آگے اپنا جو ہے کام کرتی ہے اور اس کو دکھاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید بات اگلے پروگرام میں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي.